أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے عطا کی موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب من بعد اس کے بعد ما اہلکنا جو ہم نے ہلاک کیا القرون الاولی پہلی بستیوں میں سے پہلی امتوں میں سے بصائر للناس وہ بصیرت تھی عبرت تھی للناس لوگوں کے لیے وہدن اور ہدایت تھی ورحمہ اور رحمت تھی لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وما کنت اور نہیں تھے آپ بجانب الغربی مغربی جانب اذ قضینا جب ہم نے فیصلہ فرمایا الی موسیٰ الامر موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کا موسیٰ علیہ السلام کی طرف فیصلے کا معاملے کا وما کنت اور نہیں تھے آپ من الشاہدین حاضرین میں سے ولکننا اور لیکن ہم انشأنا ہم نے پیدا کی قرونا بستیاں یا امتیں فتطاول بس لمبی ہو گئی مدت علیہم العمر ان پر مدت وما کنت ثاویا اور نہیں آپ رہتے تھے فی اہل مدین مدین میں تتلو علیہم کہ آپ تلاوت کرتے ان پر آیاتنا ہماری آیات ولکننا اور لیکن ہم کننا مرسلین ہم رسول بھیجنے والے تھے وما کنت بجانب الطور اور نہیں تھے آپ طور کی جانب اذ نادینا جب ہم نے پکارا ولکن اور لیکن رحمتا من ربک تیرے رب کی طرف سے رحمت لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں قوما ایک ایسی قوم کو ما اتاہم نہیں آیا ان کے پاس من نذیر کوئی بھی ڈرانے والا من قبلک آپ سے پہلے لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں ولولا اور اگر نہ ہوتا ان تصیبہم یہ کہ پہنچتی انہیں مصیبہ کوئی بھی مصیبت عذاب بما اس وجہ سے قدمت ایدیہم جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے فیقولو پس وہ کہتے ربنا اے ہمارے رب لولا ارسلتا کیوں نہیں بھیجا آپ نے الینا رسولا ہماری طرف رسول فنتبع بس ہم اتباع کرتے آیاتکا تیری آیات کی ونکون اور ہم ہوتے من المؤمنین مؤمنین میں سے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے اوپر جو ایک اعتراض کیا جاتا تھا یہی اعتراض جو ہے وہ سابقہ انبیاء کرام کے اوپر بھی ہوا کہ یہ جو آپ ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہیں بت پرستی سے منع کرتے ہیں معبودان باطلہ کو پکارنے سے بلانے سے منع کرتے ہیں یہ ہم نے پہلے لوگوں سے نہیں سنا اپنے آباء و اجداد سے ہم نے ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین کہ یہ ہم نے اپنے پہلے لوگوں سے ایسی کوئی بھی بات نہیں سنی ایسے ہی سورہ صاد کے اندر بھی تھا ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاق یہ تو ہم نے پہلی امتوں میں سے کبھی کسی سے سنا ہی نہیں ہے ان ھذا الا اختلاق یہ تو محض ایک بنائی ہوئی بات ہے یہ نبی علیہ السلام کے اوپر بھی اعتراض تھا کفار مکہ کا تو اس کا یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب شروع کیا سب سے پہلے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ذرا ان سے پوچھیں کہ آپ سے پہلے کوئی نبی موسیٰ ہوا ہے یہ یقینی طور پر یہ مانتے تھے کہ کفار مکہ جو ہے وہ مانتے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے انبیاء کرام آئے تھے
عیسائی جو ہے وہ اہل کتاب ہے، یہودی اہل کتاب ہے. اسی وجہ سے تو جب نبی علیہ السلام کوئی ان کو غیب کی بات بتاتے، کوئی خبر بتاتے، تو یہ کیا کرتے؟ یہ ان سے سوال کرتے کہ آپ ایسا کریں، آپ کے نبیوں نے جو آپ کو کوئی باتیں بتائی ہیں نا، آپ ان میں سے ہمیں باتیں بتائیں، ہم جا کے نبی علیہ السلام سے سوال کریں. یہ بھی ان کی اس بات کی دلیل تھی کہ ان کو یقین تھا کہ یہودی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہے. یہ ان سے سوال کر کے آگے نبی علیہ السلام سے سوالات کرتے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر قدر تفصیل سے سارا کا ذکر موجود ہے. تو یہاں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب نازل کی. مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، ایک لمبے عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرا. وہ جو لمبا عرصہ تھا بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً، وہ عرصہ جو تھا اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور بعد کے تمام انبیاء کا زمانہ جو تھا، یہ کیا تھا؟ بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان تھا اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان تھا اور رحمت کا سامان تھا. لعلہم یتذکرون، اگر یہ ان واقعات سے نصیحت حاصل کرتے. اب دیکھیں کہ کفار مکہ عاد، سمود، مدین، یہ تمام بستیوں سے گزر کے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، کھنڈرات دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، ہم نے پہلے لوگوں سے نہیں سنا. تو آپ بتاؤ وہ جو کھنڈرات ہے وہ کس چیز کی علامت ہے؟ آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کے رہ رہے ہو، تو یہ جو اتنے بڑے پہاڑوں کو کھود کے بنائے ہوئے گھر ہیں، اگر وہاں بھی تو کوئی قوم آباد تھی نا، وہ آپ کے لیے عبرت کا سامان تھی کہ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو آپ کیسے بچ سکتے ہو؟ وما كنت بجانب الغربی، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے نبوت کے بھی دلائل دیے، اور آج کے دور کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اس سے پہلے سے موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما كنت بجانب الغربی کی، اور آپ مغربی جانب نہیں تھے. اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینے کا فیصلہ فرمایا. وما كنت من الشاہدین، اور آپ حاضرین میں سے بھی نہیں. یہ گویا کہ نبی علیہ السلام کی شان کے اندر کمی نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کی شان کے اندر اضافہ ہے کہ جب آدمی موجود نہ ہو اس کے باوجود بھی بالکل پکی ٹھکی سچی خبر عطا کرے. اس کے اندر اس آدمی کی تعظیم ہے یا اس کے اندر اس کی تنقید ہے، اس کی تنقیص ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا جو ہے بہت بڑا اعلان ہے کہ آپ وہاں موجود بھی نہیں تھے، اس کے باوجود آپ ان کو ایسی پکی ٹھکی خبریں دے رہے ہیں کہ جب کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ بنی اسرائیل کے نبی بھی نہیں ہیں، اور ان کی کتابوں کے اندر بھی وہ چیز ایسے موجود نہیں ہے جیسے آپ ان کی خبریں دے رہے ہیں. کہ یا تو وہ انکار کر دینا کہ نبی علیہ السلام جو ہمیں خبریں دے رہی ہیں خبریں سچی نہیں ہیں، بلکہ وہ خود آ کے نبی علیہ السلام سے اپنے نبیوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. گویا کہ یہ بھی نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ وہاں موجود بھی نہیں تھے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی پکی خبریں عطا کی ہیں کہ ان کا دنیا کے اندر کوئی انکاری موجود نہیں ہے. وما كنت بجانب الغربی، اور نہیں تھے آپ مغربی جانب. یہاں سے نا یہ مغربی جانب کیسے بنتا ہے؟ تو علماء کرام نے کہا کہ زمین کا جو درمیان ہے وہ بیت اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی سمت کا ذکر کریں گے نا، جہاں بھی سمت کا ذکر کریں گے، آپ دیکھیں کہ طور پہاڑ ہے، اس کے آپ اوپر کھڑے ہو تو آپ جس طرف منہ کرو گے وہ آپ کا سامنے ہوگا، یہ آپ کا بایاں ہوگا. اگر آپ اس طرف منہ کر لو گے تو پھر اس طرف بایاں ہو جائے گا، اس طرف منہ کر لو گے تو اس طرف بایاں ہو جائے گا. یہ مغربی مشرقی کیسے جانب بنتی ہے، دائیں جانب کیسے بنتی ہے، مغربی جانب کیسے بنتی ہے؟ تو سب سے بہترین اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا سینٹر جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو بتایا. تو جب بھی سمت کا ذکر کیا جاتا ہے، کسی بھی سمت کو بتانا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ سے بتاتے ہیں کہ بیت اللہ سے مغربی جانب، کہ بیت اللہ سے مغربی جانب تھے اس وقت. وما كنت بجانب الغربی، آپ اس وقت مغربی جانب نہیں تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت وہاں تھے. اذ قضینا الی موسیٰ الامر،
جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ معاملہ فرمایا، ان کو نبوت دینے کا فیصلہ فرمایا، وما کنت من الشاہدین، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، اور پھر بھی وہاں موجود نہ ہو کے بھی آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے کتنا لمبا چوڑا واقعہ بیان کیا کہ وہاں سے آپ اپنی اہل کے ساتھ آ رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، دور سے درخت کے اندر آگ جلتی دیکھی تو اپنی اہلیہ سے کیا بات کی یہ بھی بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کیا بات کی، اپنی بیوی کو کیا کہا، پھر وہاں گئے ہیں، وہاں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، پیچھے ہم پڑھے تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی آپس کے اندر کیا گفتگو ہوئی ہے۔ اب یہاں تک بھی کوئی آدمی بتا دے تو پھر بھی اگر قوم اس کو نبی نہ مانے تو آپ غور کریں کہ اس قوم کا پھر کیا اس سے بڑی بدبختی کا کوئی عالم ہو سکتا ہے کہ یہاں تک نبی جو ہے وہ دوسرے اقوام کا بھی خبر دے رہے ہیں۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، اور لیکن ہم نے پیدا کی کئی امتیں۔ قرون، قرن اصل میں بستی کو کہتے ہیں، بستیاں تو پیدا نہیں ہوتی، بستیوں کے باسی پیدا ہوتے ہیں، بستیوں کے اندر رہنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری بستیاں پیدا کی، بہت ساری امتیں پیدا کی، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور ان کی مدت جو تھی، ان کی عمر جو تھی وہ تھوڑی لمبی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام سے پہلے جو آخری نبی آئے وہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 571 سال بعد نبی علیہ السلام کی پیدائش، پھر 40 سال بعد نبوت، گویا کہ آخری نبی سے بھی 610-11 سال بعد نبی علیہ السلام کو نبوت ملی، اور اس سے پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کو دیکھیں کتنی لمبی مدت گزر گئی، اس کا یہاں اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، کہ ان انبیاء کرام کو آنے کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا، لمبا عرصہ ہو چکا۔ اسی وجہ سے یہ جو آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ ہم نے پہلے لوگوں سے باتیں نہیں سنی، اگر پہلے لوگ آپ کو حق کی تبلیغ کرتے رہتے، حق کے اوپر عمل پیرا ہونے کا درس دیتے رہتے، برائی سے منع کرتے رہتے، تو نبی کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی آیا ہی اس لیے کہ لوگوں نے اللہ کو بلا دیا، معبودان باطلہ کی پرست سے شروع کر دی ہے، اسی وجہ سے تو نبی کی ضرورت پڑی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور آپ مدین میں رہتے بھی نہیں تھے، تَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتنا، کہ ان پر ہماری آیات تلاوت کرتے، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم رسول بھیجنے والے تھے۔ کہ مدین کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں جا کے شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا آپس کے اندر جو سارا معاملہ پیش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے، لیکن دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خبریں بھی کیسے بالکل حق سچ نبی علیہ السلام کی زبان سے جاری سے فرمایا۔ پھر اس کے بعد وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ طور کی جانب بھی نہیں تھے، اِذْ نَادَيْنَا، جب ہم نے پکارا، وَلَٰكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ آپ کا چناؤ کیا، آپ کو نبی بنایا، تمام نبیوں کا سردار بنایا، نبوت عطا کی، اور یہ تمام کی تمام خبریں آپ کو عطا کی، لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ اپنی قوم کو ڈرائیں۔ سابقہ انبیاء کرام کے واقعات یاد کر کر کے سنا کے ان کو ڈراؤ تاکہ یہ ڈر جائے اور ان کا انجام بھی ان جیسا نہ ہو۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ ایسی قوم کو ڈرائیں، مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام مکہ معظمہ کے اندر پیدا ہوئے، اور مکہ معظمہ مدینہ منورہ جو نبی علیہ السلام زیادہ نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ قرب و جوار کے اندر بھی تمام جگہ پہنچے، تو یہ جو ہے نا ما أتاهم من نذیر، یہ ہے کہ ایسی قوم کے اندر جہاں نبی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو مراد کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام سے پہلے جو آخری نبی کون ہے ادھر؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک کتنا ایک لمبا عرصہ گزر چکا، کتنا لمبا عرصہ گزرا، تو اس وجہ سے یہ قوم کل کو اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف نبی کیوں بھیجا، ورنہ نبی علیہ السلام سے پہلے وہاں
آپ دیکھیں کہ حلف الفضول کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر کیا تھا؟ کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا. ان کو خیر کا کچھ نہ کچھ پتہ تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بیت اللہ کا حتیم کا حصہ چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ جانتے تھے کہ یہ کمائی کے ذرائع حرام ہیں. ان کی جو آمدن ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی نہیں لگ سکتی. اسی وجہ سے تو انہوں نے حتیم کا وہ حصہ تھوڑا سا چھوڑا نا. ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے. کعبۃ اللہ کو ایک دفعہ جب انہوں نے منہدم کیا، دوبارہ اس کو بنانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے، تو انہوں نے کہا جی صرف حلال کمائی لگے گی. اب آپ سوچیں ان کو کون بتانے والا تھا حلال کمائی لگے گی؟ ہر آدمی جو ذرائع اختیار کرتا ہے اس کو حلال سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نا. وہ حلال ہو یا نہ ہو وہ بعد کی بات ہے. ورنہ تو کہنے کو تو چور بھی کہہ دیتا ہے جان پہ کھیل کے میں نے ڈکیتی کی ہے، جان پہ کھیل کے میں نے چوری کی ہے، وہ حلال تو نہیں ہوتی. حلال ذرائع وہی ہیں جو نبی علیہ السلام نے بتائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح قرآن میں کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. کہ کفار مکہ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں اچھائی موجود تھی. وہ حلال ذرائع جانتے تھے، حرام ذرائع وہ جانتے تھے، حرمت کے مہینوں کو بھی جانتے تھے. اسی وجہ سے وہ کیا کرتے، جب جنگ ہو رہی ہوتی تو جنگ نہیں انہوں نے روکنی، کیا کہتے ہیں نا، اس دفعہ حرمت کا مہینہ جو ہے نا وہ اگلے مہینے کے بعد آئے گا، چونکہ ہم لڑائی کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ حرمت کا مہینہ نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا یہ جو مسئلہ ہے نا، اس کے اندر یہ بنیادی وجہ ہے. سورۃ توبہ کے اندر پھر نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن سارے دنوں کو گھما پھرا کے اصل دنوں کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا. اب کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ اب یہ مہینہ جو ہے یہ اس کے بعد آئے گا، یہ مہینہ اس سے پہلے آئے گا. نہیں، آج کے دن سے حرمت کے مہینے جو ہے جہاں جہاں اللہ نے خاص کیے وہیں وہیں رہے. ان کو پتہ تھا چیزوں کا. اور ویسے بھی وہ زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے سے پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو آپ کر رہے ہو نا کام، یہ کام اچھے نہیں ہے، یہ معبودان باطلہ کی آپ پرستش کر رہے ہو، یہ آپ غلط کر رہے ہو. ما اتاہم من نذیر، کہ نہیں آیا اس خاص قوم کی طرف، کہ اب یہ قوم دعویٰ نہ کر لے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا، من قبل کا آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. ولولا ان تصیبہم مصیبہ، اور ولولا، اور اگر نہ ہوتا، ان تصیبہم مصیبہ، یہ کہ پہنچتی انہیں کوئی بھی مصیبت، انہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا عذاب آتا، بما قدمت ایدیہم، کس وجہ سے، جو ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، کہ جو کچھ وہ اعمال کر رہے ہیں برے ہیں یا نیک، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اگر انہیں کوئی عذاب آ جاتا تو کیا ہوتا، فیقولوا، تو وہ اللہ کے دربار میں یہ کہتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے اللہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، ہم رسول کی اتباع کرتے، ہم اس کی آیات کی اتباع کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم مؤمنین میں سے ہو جاتے. ان کے اس بات کے کہنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کوئی حجت جو ہے وہ پوری، کہ کل کو اللہ کے دربار کے اندر کوئی جا کے یہ نہ کہہ دے کہ اللہ ہمارے پاس تیرا رسول نہیں آیا، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ راہ راست سے بھٹکے رہے. کوئی آدمی یہ اعتراض نہیں کر سکے. ہر وقت دنیا کے اندر خیر اور شر کی قوتیں جو ہے وہ آپس میں دست و گریباں رہی ہیں، اور جو آدمی خیر کی قوتوں کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق چلتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر اس کو جو ہے وہ خیر کے اوپر ہی کا خاتمہ فرمائیں گے اور اس کو انہی کے اندر شمار کریں گے. اور جو آدمی شر کے ساتھ چلتا رہا، شر کی پیروی کرتا رہا، قیامت کے دن اس کا وہی انجام ہوگا. اور آج کے دن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما کنتا کتنی دفعہ یہ لفظ استعمال کیا. عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے نبوت کے اندر غیب کا عنصر ہے، کہ نبی علیہ السلام غیب کی خبریں دیتے ہیں. تو آپ یہاں غور کریں کہ واقعتاً یہ غیب ہی ہے. غیب ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کو پتہ نہ ہو، جو ہر کسی کو پتہ ہو وہ غیب ہی نہیں. نبی علیہ السلام اگر یہ سارا واقعہ، یہ سارے واقعات بیان نہ کرتے تو کیا ہمیں پتہ چلنا تھا؟ کفار مکہ کو پتہ چلنا تھا؟ کسی کو نہیں پتہ چلنا تھا. نبی علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا چن لینا
اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کل انسانیت کا سردار بنانا، نبیوں کا سردار بنانا، اس کے بعد یہ تمام کی تمام خبریں دینا، اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل انسانیت کی رہنمائی کے لیے ان کو چنا۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر غیب کا خود کہہ دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود سے غیب جانتے تھے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ غیب وہ ہوتا ہے جو کسی کے بن بتائے آئے۔ یہاں دیکھیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے آپ کو جو ساری خبریں دی ہیں نا، یہ رحمت من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے آپ کے اوپر۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔